اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آپ کا مزار پرانوار گلبرگہ شریف انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی چند کرامات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو اشنان گھاٹ پر بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہندوؤں نے ایک مسلمان کو اشنان گھاٹ پر بیٹھے دیکھ کر شور مچایا اور خوب واویلا کیا۔ چونکہ آپ استغراق میں تھے، اس لیے آپ کو ان کے شور و غل مچانے کی خبر نہ ہوئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہندوؤں کا بڑا پجاری آیا تو آپ نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ آپ کا دیکھنا ہی تھا کہ وہ بڑا پجاری فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پجاری کے دوسرے ساتھی یہ معاملہ دیکھ کر دم بخود ہو گئے۔ دوسرے لوگ کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے۔ کچھ لوگ بڑے پجاری کو مردہ سمجھ کر رونے پیٹنے لگے۔ آخرکار آپ اٹھے اور اس بے ہوش پجاری کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھ۔ آپ کا یہ حکم سنتے ہی وہ بڑا پجاری فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اپنا پسینہ خشک کیا، پھر کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوا۔ اس کے بعد دوسرے دن پجاری کے دیگر ساتھی بھی اسلام لائے۔ آپ نے ان سب کو اسلام کی چند ضروری باتوں پر عمل کرتے رہنے کی تلقین کی اور بڑے پجاری سے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک حکم کی تعمیل کرتے رہو تاکہ منازل میں کامیابی تمہاری پابوسی کرے۔ اس نو مسلم بڑے پجاری نے آپ کی خدمت کرتے ہوئے ایک دن آپ کو ایک ناریل لا کر دیا اور کہا کہ یہ اکسیر سے بھرا ہوا ہے، اس سے لاکھوں من سونا تیار ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے تبسم فرمایا اور ناریل اس کے ہاتھ سے لے کر دریا میں دور پھینک دیا اور فرمایا کہ غلط خیال اور غلط اعمال سے توبہ کرو، اللہ کو چاہنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کرو۔ پھر اس پجاری کو کچھ ملول سا دیکھ کر فرمایا کہ اللہ کے خزانہ میں اکسیر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر تمہیں ناریل والے اکسیر کی خواہش ہے تو لو، یہ دریائی ناریل موجود ہیں۔ نو مسلم پجاری نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کنارہ پر ناریل ہی ناریل تیر رہے تھے، جن کے منہ اسی طرح بند تھے جیسے اس پجاری کے اکسیر والے ناریل کا منہ بند تھا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ نو مسلم پجاری بہت شرمندہ ہوا اور پھر توبہ کر کے اقرار کیا کہ انشاءاللہ اب صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مکمل پیروی کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس پجاری سے فرمایا کہ دنیاوی خواہشات اور زر و جواہر دنیاوی کو آتش و سانپ سمجھو۔ عاشقان مولا اور طالبان حق کا دستور رہا ہے کہ دنیاوی مال و زر سے ہمیشہ الگ تھلگ رہتے اور متوکل باخدا رہتے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے لیے آسمان پر اس کا رزق لکھ دیا ہے۔ وہ پیٹ کے اندر بچہ تک کو رزق دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، وہ ہم کو لازماً عمدہ طریقہ سے رزق دے گا۔ گلبرگہ شریف میں ایک ماں بیٹا دونوں بہت ہی متقی مشہور تھے۔ لڑکا حبس دم میں ماہر تھا، شامت اعمال کہ ایک دن ماں بیٹے دونوں نے صلاح کی کہ حضور بندہ نواز کی ولایت کی جانچ کی جائے۔ ماں اپنے زندہ لڑکے کا مصنوعی جنازہ لے کر مسجد کے پاس آئی اور حضرت بندہ نواز سے کہا کہ نماز جنازہ آپ سے پڑھوانے کی خواہش مند ہوں۔ آپ نے جواباً کہا کہ نماز زندہ کی پڑھواؤ گی یا مردہ کی؟ ماں بولی کہ زندہ کی بھی کبھی نماز ہوتی ہے۔ اس پر فرمایا اچھا مردہ ہی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ قبل نماز جمعہ نماز جنازہ نہیں ہوتی، بعد جمعہ تمہارے کہنے پر نماز جنازہ پڑھا دیں گے۔ اتنا بول کر حضور بندہ نواز نماز جمعہ کے لیے چلے گئے۔ ماں نے اپنے بیٹے سے یہ سب کہنے کے لیے اس کو ہلایا، مگر وہ جاں بحق ہو چکا تھا۔
رونے پیٹنے لگی اور بندہ نواز کی واپسی پر گڑ گڑا کر اسے زندہ کر دینے کی عرض معروض کی۔ بندہ نواز نے فرمایا کہ تمہارے کہنے کے موافق جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب صبر کرو۔ پھر اس نوجوان سالے کی میت کی نماز جنازہ پڑھا کر اسے دفن کر دیا اور اس کا نام پیر فنا رکھا۔ حضور بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جب دوسری مرتبہ شیخ الاسلام حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے گئے تو شیخ منور رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شیخ علاء الدین کے اس گھر میں ٹھہرایا جہاں پریوں کا اکھاڑا تھا۔ مشہور و مشاہدہ تھا کہ رات کو یہ پریاں ناچ رنگ کے لیے جمع ہوتیں اور جتنے آدمی یہاں رات کو سوتے جاگتے ہوتے انہیں پریشان کر کے نکال دیتیں یا جان لے لیتی تھی۔ آپ نصف شب کے قریب مراقبہ میں تھے کہ پریوں نے اکھاڑا جمانے کا انتظام کیا اور حسب معمول آپ سے بھی مزاحمت کی، جس پر آپ نے فرمایا کہ چپکی رہو ورنہ تم سب کو مار کر یہاں سے نکال دوں گا۔ چنانچہ رات بھر اس مکان سے ہمیشہ کی طرح گانے بجانے کی کوئی آواز باہر والوں کو سنائی نہیں دی اور بندہ نواز کے حکم پر وہ سب پریاں دم دبا کر خاموش رہیں، جنہیں بعد میں آپ نے ایک کمرہ میں بند کر دیا جس میں ناچتی گاتی تھیں۔ پھر پورا مکان اس قابل ہو گیا کہ وہاں بڑی مجالس یا شادی بیاہ کی رسمیں انجام دی جانے لگیں۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام شیخ سراج الدین جنیدی کی وصیت کے مطابق اپنی آخری قیام گاہ کی تلاش کے لیے اپنا ڈنڈا ہاتھ میں لیے اس مقام پر پہنچے جہاں ان دنوں درگاہ شریف ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ایک ہندو کامل گرو استدراج سدپا رہا کرتا تھا۔ سدپا گرو نے بندہ نواز کو دیکھتے ہی اپنی قوت استدراج پر زور دیا اور کہا کہ اے گیسو دراز، مجھے آپ کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ نظر آ رہا ہے۔ گیسو دراز نے جواباً فرمایا کہ میرا قلب تو آئینہ کی مانند شفاف ہے اور تجھے جو سیاہ نقطہ نظر آ رہا ہے یہ تیرے کفر کی علامت ہے۔ اس ارشاد سے سدپا خفا ہوا لیکن اسے چین نہ آیا اور اظہار کمال کی خاطر کہنے لگا کہ میں ابھی آپ کے لیے ایک انار لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی قوت استدراج کے تحت کبوتر بن کر فلک پر پرواز کرنے لگا۔ اس پر حضرت گیسو دراز نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ایک باز کی شکل کے پروانے نے اس کے تعاقب میں پرواز کی اور باز کی صورت دیکھ کر کبوتر نما سدپا ڈرتا ہوا زمین پر بے نیل و مرام واپس آ گیا اور حضرت گیسو دراز کو اس کی واپسی سے پہلے ہی ایک انار غیب سے مل چکا تھا۔ سدپا کبوتر کی شکل سے انسانی صورت اختیار کرتے ہوئے بولا کہ جناب میں آپ کی خاطر انار لینے گیا تو تھا مگر راستہ میں ہی ایک باز کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر خوف زدہ ہو کر لوٹ آیا۔ اب آپ کے لیے انار تو نہیں مل سکتا، اگرچہ آپ مسلمان ہیں لیکن ہمارے استھان پر آئے ہیں، اس لیے مہمان نوازی کے مد نظر آپ کو مقامی جوار کی روٹی ہی کھلاؤں گا۔ سدپا کی یہ سب باتیں سن کر حضرت بندہ نواز نے انار دکھاتے ہوئے کہا وہ انار تو یہ ہے جسے تم لانا چاہتے تھے۔ سدپا یہ دیکھ کر مزید حیران و پریشان ہوا اور حضرت بندہ نواز کا قدم بوس ہو کر بولا بے شک ضیاء آفتاب کے مقابلہ میں ذرہ بے مقدار کو فروغ نہیں، میرا یہ استھان ہے جسے آپ نے پسند فرمایا ہے، آپ کی نظر ہے، اب میں جا رہا ہوں، میرا وجود یہاں باقی نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ سدپا نے کستور کی پہاڑیوں کا رخ کیا اور جاتے ہوئے عرض کیا کہ میری التجا ہے کہ عقیدت مند کو فراموش نہ فرمایا جائے اور میرے مندر کے پجاری کو باسی پھول اور چراغ کا تیل عنایت ہوتا رہے۔ بندہ نواز نے اس کی خواہش پر فرمایا اچھا، لیکن آئندہ تم کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا ورنہ جلا کر خاکستر کر دیے جاؤ گے۔ اس زمانہ سے آج تک دستور چلا رہا ہے کہ عرس شریف کے دن آپ کے مزار مبارک کے باسی پھول اور رات کا باقی ماندہ روغن چراغ لینے کے لیے سدپا دیول کا پجاری آ کر
بڑی عزت سے لے جاتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔